اس نے کہا چل تو میں نے بڑے دیکھے پیر. تو وہ کہنے لگا کہ ابا جی آپ نے بڑے دیکھے ہیں، آپ کو کسی نے نہیں نہ دیکھا. آپ کا اپنا پیمانہ ہے چیزوں کو تولنے کا اور پرکھنے کا. آپ نے بڑے دیکھے ہیں، آپ پر کسی کی نظر نہیں پڑی. تو ہمت یہ بھی کرنی چاہیے کہ بندہ کسی نہ کسی کی نظر میں آ جائے، کسی کی صحبت میں آ جائے، کسی کی نظر میں آ جائے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو؟ 11 سال کا بچہ اور خوشی خوشی جانتے ہوئے سر کٹانے پر تیار ہو گیا. تو یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو یہ نگاہ کا فیض تھا، چونکہ اس پر نگاہ ہو چکی تھی. تو اس نے کہا ابا جی آپ تو کسی کی نظر میں آئے نہیں ہیں ادب کے ساتھ، مجھ پر تو میرے محبوب کی نظر پڑ گئی ہے. مجھ سے نظر کی جولانیاں نہ پوچھ. جولانی ہوتی ہے سمندر میں طغیانی. مجھ سے نظر کی جولانیاں نہ پوچھ، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے. صحبت صالح را صالح کنت، صحبت طالح را طالح کنت. آپ سخت دل، سخت مزاج لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے دل سخت ہو جائے گا. آپ نرم طبیعت والے لوگوں میں بیٹھیں گے، اللہ آپ کے دل کی سختی کو نرمی سے تبدیل فرما دے گا. صحبت کیسے اثر کرتی ہے؟ بخاری و مسلم میں حدیث پاک بھی ہے، متفق علیہ. سرکار فرماتے ہیں کہ جو لوگ، دیکھیں نا حضور کے صحابی کو صحابی کہا ہی اس وجہ سے جاتا ہے کہ وہ حضور کی صحبت میں رہنے والے تھے. یعنی ایک بندہ 100 سال ریاضت کرتا رہے، 100 سال روزے رکھے کہ سوکھ کے لکڑی ہو جائے، چمڑا خشک ہو جائے اس کا، 100 سال سجدے کرتا رہے، موت سجدے میں آ جائے، کعبے کے سائے میں مر جائے، درجہ صحابیت کو نہیں پا سکتا. کمال کیا ہے؟ کمال عبادت نہیں ہے، کمال رسول اللہ کی صحبت ہے. یعنی سرکار نے مثال دی، دیکھیں نا کتنا بڑا فرق ہے. لوگوں کو تو پتہ نہیں کیا چاہ چڑھا ہوا ہے برابری کا، اور سیدھا جا کے ہاتھ ڈالتے ہیں تو منصب رسالت پر جا کر ڈالتے ہیں. یہ ایک عجیب سا فتنہ کسی کے ذہن میں آ گیا ہے. یقیناً ذہنی مریض بھی ہیں، شیطان بھی بہکاتا ہے، اپنی خباثت بھی ہوتی ہے. سرکار نے کتنا بڑا فرق بتایا، نبیوں کا نہیں، اہل بیت کا نہیں، رسولوں کا نہیں، یعنی ہم جیسے لوگوں کا. سرکار نے فرمایا وہ لوگ جو میرے صحابہ ہیں، تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، اور میرے صحابی نے مٹھی بھر خیرات اللہ کے رستے میں کر دی، تم اس کے جوتوں کی برابری بھی نہیں کر سکتے ہو. کتنا بڑا فرق ہے. یعنی مقابلے کی کوئی صورت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو پھر برابری کس بات کی؟ اتنا بڑا کمال، اتنا بڑا اعجاز. 313 جو بدر میں لڑنے والے تھے، لڑ کے واپس پلٹے تو سرکار نے حد فاصل کھینچ دی. حضور نے فرمایا جو میرے بدری صحابہ ہیں یہ مرتے دم تک جو مرضی کرتے رہیں، اللہ ان سے حساب کتاب کا معاملہ ہی نہیں فرمائے گا.
آپ جیسے جیسے, وہ ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں کھرا لبنا, آپ جیسے جیسے کھرے کی ٹو میں جائیں گے پیچھے آپ کو صرف ایک چیز ملے گی, ان سارے کمالات کے پیچھے جڑ اساس بنیاد وہ صرف ایک شے ہے, اور وہ ہے محبوب کی صحبت. یعنی اللہ کو حضور کی صحبت میں بیٹھنے والوں کے کردار پر اپنے فضل کے ساتھ ایسا اطمینان اور ایسا یقین کہ ابھی تو سامنے بیٹھے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں اللہ ہو کر ان سے راضی ہو گیا ہوں, یہ بندے ہو کر مجھ رب سے راضی ہو گئے. یہ رنگ کس نے چڑھایا ہے؟ حضور کی صحبت نے چڑھایا ہے. ورنہ یہ ابھی آپ جا کے یہ ہڑپا میں دیکھ لیں, ہڑپا میوزیم میں ایک گھڑا موجود ہے, تو اس کے اندر ایک بچی کی ہڈیاں آج بھی پڑی ہوئی ہیں. سرکار سے پہلے تو بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے, یہ ہمارے قریب ہی ہے. وہاں زندہ بچی کو گھڑے میں ڈال کر تو زمین میں دفن کر دیتے ہیں. کئی بچیوں کو صحبت سے پہلے ایسے تھے, مگر جب صحبت میں آ گئے تو ایسا رنگ چڑھا سرکار کی صحبت کا. میں حدیث پاک سنا لوں, بھول نہ جاؤں. یہ اتنا بڑا اعزاز ہے, فیض ہے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے جو زمین پر پھرتے ہیں, گھومتے ہیں, وہ اللہ رسول کا ذکر کرنے والوں کی محفلوں کو, صحبتوں کو, مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں. یعنی ان معصوموں کی تلاش دیکھیے, نوری ہو کر خاکیوں کی مجلس کو ڈھونڈتے ہیں. معصوم ہو کر عام گناہگار لوگوں کی, یا جو گناہ سے محفوظ بھی ہوں, معصوم تو نہیں نا ہے بہرحال, ان کی صحبت کو تلاش کرتے ہیں. وجہ کہ یہ اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں, اور سرکار فرماتے ہیں اگر انہیں ایسی مجلس میسر آ جائے تو پھر اس میں آ کے اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں. مجلس ختم ہو جائے, محفل ختم ہو جائے, نشست برخاست ہو جائے تو واپس اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں. حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں, مگر پھر بھی پوچھتا ہے, قربان نہ جائیں اللہ کی دلچسپی پر, فرشتوں سے پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں مولا ہم تیرے کچھ بندے تیرے اور تیرے محبوب کی یاد میں تیرا اور تیرے نبی کا ذکر کر رہے تھے, تو ہم ان کی صحبت میں بیٹھ گئے. اشتیاق دیکھیے, جیسے محب اپنے محبوب کا نہیں پوچھتا. سرکار فرماتے ہیں پھر اللہ کریم دوسرا سوال فرشتوں سے پوچھتا ہے, اچھا وہ کیا کہہ رہے تھے, وہ کیا باتیں کر رہے تھے؟ حالانکہ وہ سنتا ہے, حالانکہ وہ جانتا ہے. مولا وہ تیری حمد بیان کر رہے تھے, تیرے محبوب کی نعت بیان کر رہے تھے. اچھا وہ کسی شے سے پناہ بھی مانگ رہے تھے؟ مولا وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. فرمایا اچھا پھر تم گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں پناہ دے دی. پھر وہ کسی شے کی طلب بھی کر رہے تھے؟ مولا وہ تیری رضا اور تیری جنت کے طلبگار تھے. فرمایا اچھا پھر تم گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں وہ شے دے دی جس کی وہ طلب کر رہے تھے. اتنا بڑا انعام دیکھا تو سرکار فرماتے ہیں انہی فرشتوں کی جماعت میں سے ایک فرشتہ بول کر کہتا ہے مولا اس محفل میں, اس مجلس میں ایک بندہ ایسا بھی آ گیا تھا جسے وہاں کسی بندے سے کام تھا, وہ ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا. یعنی ذاکرین کی محفل میں بیٹھنے والا نہیں تھا, صرف ان کی صحبت میں آ گیا تھا, ذکر کرنے والوں میں سے نہیں تھا. آیا اپنے کام سے تھا مگر ان کی صحبت میں بیٹھ گیا. تو مولا اس بندے کے لیے کیا ہے؟ تو محبوب فرماتے ہیں اللہ کریم فرمائے گا ذکر اگرچہ اس نے نہیں کیا, ارادہ اگرچہ اس کا مجھے یاد کرنے کا نہیں تھا, مگر آ کر بیٹھ گیا ذاکرین کی صحبت میں. جو چیزیں اور جو فضل میں نے انہیں عطا کیا ہے تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے